اچھا، اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی یہ ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے، ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کرتا، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث۔ اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں، لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مرزا جلمی جب نیا نیا وہابی ہوا تھا تو اس وقت اس نے احناف کی مخالفت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت کے خلاف ہے، اور ہاتھ یوں باندھنے سنت ہے، اس طرح دائیں ہاتھ کو بائیں کونی پر رکھ کے اس طرح ثابت کرتا تھا، اور یہ طریقہ ثابت کرتا تھا احادیث کے اندر وارد شدہ الفاظ میں معنوی تحریف اور تبدیلی کر کے، اپنی طرف سے الفاظ کا غلط مطلب اور معنی بیان کر کے یہ طریقہ ثابت کرتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح حدیث تو کجا، ضعیف حدیث بھی اس مسئلے پر موجود نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کوہنی پر رکھا جائے۔ اس کے بعد مرزا جرمی نے اہل تشیع کے پیچھے، روافض کے پیچھے جا کے نماز پڑھی ہاتھ چھوڑ کے، اس کی تصاویر بنی اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں۔ تو مرزا جرمی نے اس کے بعد اس موقف کو بہت زیادہ زور سے بیان کیا کہ دونوں طریقے سنت ہیں، ہاتھ چھوڑ کے بھی اور ہاتھ باندھ کے بھی۔ ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے اور سنت کے مطابق طریقہ ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور ابھی جو نیا بیان دے دیا اس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اس میں افضلیت ہے، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اپنے فالورز کو اس طرف مرزا جرمی نے ترغیب دی ہے۔ جبکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا نے کون سی صحیح صریح مرفوع حدیث دیکھ لی ہے جس کی بنیاد پہ یہ نیا طریقہ اور نیا جو ایک موقف ہے وہ اختیار کیا ہے؟ تو مرزا جرمی نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب ستہ، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور جامع ترمذی، دیگر کتب احادیث جو ہیں کتب ستہ والی، ان کتابوں کے اندر مرفوع اور موقوف احادیث کو چھوڑ کر بالکل بائی پاس کرتے ہوئے اثر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لیتے ہوئے، جو کہ محتمل اور مؤول اثر ہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، المصنف لابن ابی شیبہ میں اس کا سہارا لیا، اور اس سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا قیام میں یہ طریقہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ جبکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عمر بن دینار تابعی نے جو اثر بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تو وہ ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس میں صراحت نہیں ہے کہ وہ رکوع سے پہلے ہاتھوں کو چھوڑتے تھے یا رکوع کے بعد ہاتھوں کو چھوڑتے تھے۔ یہ المصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، یہ سعودی عرب جدہ شریف سے چھپی ہے۔ اس میں حدیث نمبر 3971 ہے، کان ابن زبیر اذا صلی یرسل یدیہ، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو چھوڑتے۔ کب چھوڑتے؟ رکوع سے پہلے کہ رکوع کے بعد؟ اس میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ ایک طرف یہ اثر موجود ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ابو داؤد ایک حدیث لے کے آئے، 754 نمبر حدیث، جس کے باب کا عنوان یہ رکھا ہے باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بیان۔ اور اس کے تحت 754 نمبر حدیث لے کے زرعہ بن عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں سمعت بن زبیر، میں نے خود عبداللہ بن زبیر صحابی سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ صف القدمین ووضع الید علی الید من السنہ، دونوں قدموں کو نماز میں برابر رکھنا اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا یہ سنت ہے۔ اب ذرا ان دونوں روایات کو ذرا غور کر کے دیکھیں۔ ایک طرف عمر بن دینار تابعی یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے، کب چھوڑتے؟
رکوع سے پہلے کہ رکوع کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور دوسری طرف زرعہ بن عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں میں نے خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا سنت ہے، اور سنت سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. وہاں مصنف ابن ابی شیبہ میں فعل کا ذکر ہے اور یہاں قول کا ذکر ہے. وہاں عبداللہ بن زبیر کے اپنے عمل کا ذکر ہے اور وہ بھی معول اور محتمل ہے. اور یہااں سنن ابی داؤد کی 754 نمبر حدیث میں عبداللہ بن زبیر سنت کا بیان کر رہے ہیں کہ نماز میں سنت طریقہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا یہ سنت طریقہ ہے. تو اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ترجیح کس روایت اور حدیث کو بنتی ہے؟ وہ سنن ابی داؤد کی 754 نمبر حدیث کی ترجیح بنتی ہے. اس میں قول بھی ہے، سنت کا بیان بھی ہے، اور اس میں باقاعدہ صراحت ہے. زرعہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. اب باقی تمام دلائل کو بائی پاس کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے ایک معول اور محتمل اثر کا سہارا لیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ بہتر طریقہ یہ کہ ہاتھوں کو چھوڑا جائے. اور یہ اس طریقے سے اپنی انانیت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کی تکمیل کے لیے احادیث کے اندر یہ کھلواڑ کرتا رہتا ہے. جب اس نے سب سے پہلے نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے موقف پیش کیا تھا تو اس میں یہی بات بیان کی تھی کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح کونی پر رکھ کے ثابت کرتا کہ یوں ہاتھ رکھنا سنت ہے. اور اس میں بھی مرزا جیلمی نے معنوی تحریف اور تبدیلی کی تھی. میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں، پھر جہاں جہاں مرزا نے ڈنڈی ماری ہے اس کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے اس حوالے سے کہ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جو اس نے کیا ہے اس کا کروں گا. یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 740 نمبر حدیث بیان کی اور اس کے اوپر باب کا عنوان قائم کیا باب وضع الیمنی علی الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بیان. اور سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے وہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. صحابی رسول حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پر نماز کے اندر رکھیں، حکم دیا جاتا تھا. اب مرزا جیلمی پہلے پرانے بیان میں تو یہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا، اور ابھی جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو شیعوں کی وکالت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اہل تشیع اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ بنو امیہ کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا. جبکہ اس حدیث کو غور سے دیکھ لیں اور حدیث کے اگلے کلمات تابعی جو بیان کر رہے ہیں ابو حازم سلمہ بن دینار، اس کو دیکھیں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ بنو امیہ کی طرف سے حکم نہیں دیا جاتا تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا. وہ الفاظ یہ ہیں قال ابو حازم، سلمہ بن دینار ابو حازم تابعی فرماتے ہیں لا اعلمہ الا ینمی ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں میں نہیں ان کو جانتا مگر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے. اب لا اعلمہ الا ینمی ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ مرزا جیلمی نے یہ کیا ہے کہ ابو حازم یہ کہتے تھے کہ میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے، میں کنفرم نہیں کہتا. کیونکہ ابو حازم تابعی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا. اہل تشیع کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھو. سر یہ ابو حازم کی طرف نسبت کی، اس جملے کا ترجمہ کیا، جبکہ بالکل اس جملے کا ترجمہ مرزا نے برعکس کیا، الٹ کیا. کسی بھی عربی جاننے والے سے آپ اس جملے کا ترجمہ کروا لیں، اس جملے کے اندر الا حرف استثناء موجود ہے. جملہ جو ہے وہ حصر کا تقاضا کر رہا ہے. معنی یہ ہے کہ میں صرف یہی جانتا ہوں کہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مرفوع ہونے کے کو جزمن بیان کر رہے ہیں. اور مرزا جیلمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے اور میں کنفرم نہیں کہتا. بالکل اس کا برعکس معنی بیان کیا. اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں لے کے آئے. حدیث نمبر 22342 سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے. اس میں الفاظ یہ کان الناس یؤمرون ان یدعوا الیمنی علی الیسری، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں فی الصلاۃ، نماز میں. قال ابو حازم، ابو حازم تابعی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں ولا اعلم الا ینمی ذالک، کہ میں نہیں جانتا مگر یہ کہ وہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کو مرفوع بیان کرتے تھے. حضرت سہل قال ابو عبد الرحمن، اور ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ینمی یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ینمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو مرفوع بیان کرتے تھے. تو اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا.
اور اس میں جو الفاظ ہیں اس میں بھی مرزا جیلمی نے گڑبڑ کی ہے. وہ اس طرح کے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا لوگوں کو کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھیں, اور بائیں زرہ کا مطلب یہ لیجیے کہ یہاں کونی پر رکھیں, حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ زرہ کہتے ہیں یہ درمیانی انگلی کے کنارے سرے سے لے کر کونی تک, یہ مکمل جو ہے اس کو زرہ کہا جاتا ہے. اور ہاتھ کہتے ہیں یہ مکمل, یعنی ہتھیلی, چاروں انگلیاں اور یہ انگوٹھا, یہ مکمل جو گٹے سے اوپر یعنی یہ جو انسان کا جوڑ ہے اس سے اوپر والا حصہ جو ہے اس کو ید کہا جاتا ہے, کہ دائیں ید کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم دیا گیا. اب زرہ تو یہ مکمل ہے, دائیں ہاتھ کو اگر یہاں رکھیں تو تب بھی زرہ کے اوپر ہے, یہاں رکھیں تو تب بھی زرہ کے اوپر, یہاں رکھیں تب بھی زرہ کے اوپر, یہاں رکھیں تب بھی زرہ کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زرہ کا کون سا پوائنٹ ہے, کس پوائنٹ پہ دائیں ہاتھ کو رکھنا ہے. تو محدثین اور شارحین نے لکھا کہ اب ہم موضعہ من الذراع, زرہ کا جو پوائنٹ ہے نا مین, وہ یہاں مبہم ہے, اس کی تفصیل اس حدیث میں نہیں ہے. تو اس کی تفصیل کے لیے ہمیں دوسری احادیث کی طرف جانا پڑے گا. ان میں سے امام ابو بکر ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی, اور یہی حدیث جو مرزا جلمی رفع یدین کے حوالے سے سنن نسائی سے بیان کرتا ہے 890 نمبر موجود ہے. اس میں سیدنا وائل ابن حجر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا, حضور کھڑے ہوئے تکبیر کہی و رفع یدیہ حتی ھذا اذنیہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھایا, ثم وضع یدہ الیمنی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا کہاں, علی ظہر کفہ الیسریٰ والرسغ والساعد. اب اس میں 3 کلمات مذکور ہوئے, ایک کف, ایک رسخ اور ایک سائد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کی پشت پر, الیسریٰ بائیں, کف منا ہتھیلی اور ظاہر منا پشت, بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا, والرسغ اور جوڑ پر رکھا, یعنی اس گٹے پر جس کو پنجابی میں گٹ کہتے ہیں, گٹے پر رکھا, والساعد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی پر رکھا. کلائی یہ جو پوری ہے اس کو کلائی کہتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سمجھ لیں کہ یہ جو پوری زرہ ہے اس کے مختلف پارٹس اور حصوں کے الگ الگ نام ہیں. مثلا انگلیوں کے خنصر, بنصر, وسطی, سبابہ, ابہام, باطن الکف, ظاہر الکف, رسخ, ساعد, مرفق, عضد, کتف, یہ الگ الگ پارٹس ہیں جسم کے ان حصوں کے. اب حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ دائیں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں زرہ پر رکھا, نمبر 1 جو صحیح بخاری کی 740 ہے, اور سنن نسائی کی 890, اور جو صحیح ابن خزیمہ کی 480 نمبر حدیث ہے. اس میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ کے کس پوائنٹ پہ رکھا, کہ آپ کا ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت پر, جوڑ پر اور کلائی پہ آ گیا, یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو رکھا. اب مرزا جرمی نے یہاں مانوی تحریف کیا کی ہے, وہ تحریف یہ کی ہے کہ رسک کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ رسک کہتے ہیں یہ انگلی سے لے کر یہ کف تک, کہتا ہے انگلی سے لے کر کف تک اس کو رسک کہتے ہیں, حالانکہ کف اس کو نہیں کہتے, اس کو تو کہتے ہیں رسخن, یہ جوڑ ہے, المفصل بین الساعد والکف, جو ہتھیلی اور کلائی کے درمیان جوڑ ہے اس کو رسخ کہتے ہیں. اور یہ جو انگلی سے لے کر یہ تو انگلیاں ہیں, اور یہ جو حصہ ہے اس کو کف کہتے ہیں, یعنی ہتھیلی کا باہر والا حصہ جو ہے اس کو ظاہر الکف کہتے ہیں, اور ہتھیلی کے اندر والا حصہ ہے اس کو باطن الکف کہتے ہیں. تو حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ کو رکھا کہاں, علی ظاہر کفہ الیسریٰ, بائیں ہتھیلی کی پشت پر, والرسغ اور گٹ پر یعنی گٹے پر, والساعد اور کلائی پر, یعنی ہاتھ اس طرح تینوں مقامات پہ آیا. اس پوائنٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو رکھا. جب حدیث سے صحیح سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے یہاں ہاتھ رکھا, تو یہاں کونی پہ ہاتھ رکھنے کا کہاں سے ثبوت لے لیا تم نے؟ کرتے بھی ایسے ہیں, کوئی یہاں سے پکڑتا کونی سے, اس طرح پکڑا, کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا, حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے, دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں, ایس بائیں ہتھیلی پر تھی, یہاں تھے, یہاں یوں کوئی نہیں تھے, یہاں ہاتھ. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک, کلائی تک, کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں, اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک. یہ 3 چیزوں کا ذکر کہاں سے؟ تو یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ میں صحیح بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ ثابت کر رہا ہوں.
اور اس کے لیے اس نے یہ معنوی تحریف یہ کیا کہ ایک تو رسک کا معنی چینج کیا، اور پھر زرا کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ زرا جو ہے نا یہ پوری زرا ہوتی ہے، اور زرا کہتا ہے کہ وہ جو پہنی جاتی تھی جنگوں میں، زرا جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، حالانکہ وہ جو جنگوں میں پہنی جاتی ہے اس کو عربی میں درعن کہتے ہیں، درع یا درعن کہتے ہیں، اور فارسی اور اردو میں اس کو زے کے ساتھ زرہ، زے رے اور ہے، زا را اور ہا، یہ زرہ فارسی اور اردو میں استعمال ہوتی ہے، اور درعن وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے جو جنگی لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ زرا ہے، زا را الف اور عین یہ اور چیز ہے، اور درعن اور زرہ وہ اور چیز ہے۔ تو یہاں یہ سمجھیں کہ یہاں مرزا نے جو ہے وہ معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے یہاں اس مسئلے میں لوگوں کو الجھانے کی کوشش کیا۔ اب اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً احادیث بیان کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث سنن نسائی میں امام نسائی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے ہے 888۔ ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ یہ ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ مکتبۃ المعارف ریاض سے چھپی ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وضعت شمالی علی یمینی فی الصلاۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو نیچے رکھا ہے اور اوپر اس کے بایاں ہاتھ رکھا ہوا ہے، فاخذ بیمینی فوضعها علی شمالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور دایاں ہاتھ پکڑ کے تو میرے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دے دیا کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو اس طرح بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ یہ حدیث بھی بحمد تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ صحیح ابن حبان ہے، امام ابو حاتم محمد بن حبان المتوفیٰ 354 ہجری اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں باب قائم کرتے ہیں، اور اس میں 1770 نمبر حدیث لے کے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ، امرنا ہمیں حکم دیا گیا، ہم نبیوں کے گروہ کو حکم دیا گیا۔ تو نبیوں کے گروہ کو کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا گیا ان نؤخر سحورنا، کہ ہم اپنی سحریوں کو مؤخر کریں، ونعجل فطرنا، اور افطار جلدی کریں جب وقت ہو جائے، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، اور ہم اپنے دائیں ہاتھوں کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑیں فی صلاتنا اپنی نمازوں میں، ان نمسک بایماننا علی شمائلنا، تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اور یہ حدیث سنن دارقطنی میں موجود ہے، اور اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں جب بیان کیا الجزء الثانی حدیث نمبر 2609، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کر کے لکھتے ہیں رواہ طبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال الصحیح، کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا، اور اس کے جو رجال ہیں وہ صحیح کے رجال ہیں۔ اس کے علاوہ امام حیثمی نے مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث جو کہ سیدنا غطیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کیا، کہ وہ کہتے کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھا۔ رواہ احمد و طبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات، امام حیثمی کہتے کہ اس کو امام احمد نے مسند میں ذکر کیا، اور اس کو طبرانی نے ذکر کیا کبیر میں المعجم الکبیر میں، اور اس کے رجال اس کے ثقہ ہیں۔ اس کے علاوہ 2607 نمبر حدیث امام حیثمی لے کے آئے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، اور اس میں یہ روایت ہے 14671۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل وهو یصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وقد وضع یدہ الیسری علی الیمنی، اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، فانتزعها، پس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو کھینچا، ووضع الیمن علی الیسری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کر دیا۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے امام حیثمی لکھتے ہیں کہ رواہ احمد و طبرانی فی الاوسط، امام احمد نے مسند میں، طبرانی نے اوسط میں اس کو ذکر کیا، ورجالہ رجال صحیح، اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ بحمد تعالیٰ یہ احادیث
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سے موجود ہیں، جس میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں کو نماز میں باندھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو نماز کے اندر باندھیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلیقاً ایک حدیث 1198 نمبر حدیث کے اوپر بیان کی ہے کہ وَوَضَعَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ کَفَّهُ عَلَى رُسْخِ الْأَيْسَرِ، مولا علی جب نماز پڑھتے تو مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گٹے پر اس جوڑ پر رکھا کرتے تھے، إِلَّا أَن يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا، مگر یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو یا اپنے کپڑوں کو جو نا وہ درست کر لیتے تھے، جسم کو اپنے کھجلا لیتے تھے، یعنی خارش اگر کھجلی ہوتی تو وہ کر لیتے تھے اور اپنے کپڑوں کو درست فرما لیتے تھے۔ اور اس حدیث میں یہ موقوفاً جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً لے کے آنے کے ثابت ہو رہا ہے کہ مولا علی بھی جب نماز میں ہاتھ باندھتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گٹے پر رکھتے تھے۔ ان تمام روایات اور احادیث سے بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ سنت طریقہ اور افضل طریقہ، اور اس کے اوپر اتنے کثیر دلائل موجود ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی میں سیدنا حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے، حدیث نمبر 252 ہے اور ناصر الدین البانی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے، اور باب کا نام ہے باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنے کا بیان۔ حلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت کرواتے، نماز پڑھاتے تو اپنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑتے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے۔ وفی الباب عن وائل ابن حجر، امام ترمذی کہتے ہیں اسی باب میں یعنی ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں وائل ابن حجر سے حدیث موجود ہے، وغطیف ابن الحارث وابن عباس، غطیف بن حارث سے، عبداللہ بن عباس سے، وابن مسعود اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے، وسہل ابن سعد اور حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے، جن کا ذکر پیچھے میں حدیث کا بیان کر چکا۔ حدیث حلب حدیث حسن، کہتے ہیں حلب کی حدیث حسن حدیث ہے۔ والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم، کہ اہل علم صحابہ اور اہل علم تابعین اور بعد والے اہل علم کا یہی عمل ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ یرون ان یدع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، وہ یہی کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ ورأى بعضهم ان یدعهما فوق السرہ، بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ناف سے اوپر رکھا جائے۔ ورأى بعضهم ان یدعهما تحت السرہ، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھا جائے، یعنی ناف سے اوپر بھی صحابہ ہاتھ باندھتے تھے اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا جرمی کہتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ سنت کے خلاف ہے، تو امام ترمذی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ طریقہ سنت کے خلاف میں کیا لکھ رہا ہوں؟ امام ترمذی تو لکھ رہے ہیں کہ اہل علم صحابہ اور تابعین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، بعض ناف سے اوپر باندھتے ہیں اور بعض ناف سے نیچے باندھتے ہیں۔ اب ناف سے جو نیچے باندھتے ہیں وہ کس دلیل کی بنیاد پہ ناف سے نیچے باندھتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ راشد سے امام احمد ابن حنبل حدیث لے کے آئے، 877 877 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ وضع الاکف علی الکف تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر یعنی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا جائے، تحت السرہ ناف کے نیچے۔ مولا علی سے یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ المصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3959 لے کے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، کہاں؟ تحت السرہ ناف کے نیچے۔ تو یہ روایات اور احادیث پہ حمدی تعالیٰ موجود ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ اور تابعین نے اختیار کیا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت مسند احمد ابن حنبل سے میں نے بیان کی ہے، یہ روایت اور بھی دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس روایت کے حوالے سے مرزا یہ
جرح کرتا ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی راوی ہیں، جن کے اوپر محدثین نے جرح کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انہی عبد الرحمن بن اسحاق کی روایات کو محدثین نے حسن اور صحیح قرار دیا. امام حاکم نے المستدرک میں عبد الرحمن بن اسحاق کی حدیث کو صحیح قرار دیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں عبد الرحمن بن اسحاق کی حدیث کو حسن قرار دیا، اور اسی حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا، اور اسی کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا موقف ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھا جائے. اور اسی حدیث کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر اہل علم صحابہ کا جو عمل ہے، جو کہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث کے تحت اس کو ذکر کیا کہ اہل علم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ نماز میں اس طریقے سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھتے تھے. تو یہ بحمد تعالیٰ دلائل موجود ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے